अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ लाते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, और जो इंतहाई अहम खबर है, कि भारत ने एतराफ़ कर लिया है कि वज़ुल कमार खान मुंबई के अंदर ही मौजूद हैं। ये वो लिस्ट में उन्होंने उसको शुमार किया हुआ था, 50 अफराद की लिस्ट में, जो उनका कहना था कि दहशत गर्द हैं, इंडिया के अंदर मुख्तलिफ दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं, और उनको पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान ने पनाह दी भी है। लेकिन ख़ुद NDTV ने जब यह खबर ब्रेक की और आलमी मीडिया ने जब इसको उठाया, तो भारतीय वज़ीर चिदम्बरम का ये कहना कि जी वो इतने सालों में होता है तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, बाकी तो सही हैं। एक्चुअली बाकी भी काफ़ी ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर हम लोग मीडिया के अंदर पिछले कोई एक साल से उनको बावर करा रहे हैं कि ये नाम आपके सही नहीं है, इनके ऊपर आप नज़र षानी करें। इनमें से कुछ तो भारत के अंदर ही मौजूद हैं, और बाकी कुछ जो हैं वो काफ़ी शरीफ और यानी नफीस लोग हैं जिनका नाम आपने इसमें डाला हुआ है। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आज बिफोर वी गो ऑन विद द प्रोग्राम, और क्योंकि मेरे सारे शुरका जो हैं इंतहाई अहम हैं, और आई एम श्योर कि वो इस मौजू पे ख़ुद भी बात करेंगे कि लश्कर तैयबा के ऊपर पे दर पे इल्ज़ामात लगे हैं पिछले कई सालों के अंदर। और लश्कर तैयबा के साथ ये मुश्किल है कि वो किसी फोरम पे आके अपना दिफा नहीं कर सके, ना उनको मौका दिया गया कि उनके हम किसी भी स्पोक्स पर्सन को ला के उनका मौक़िफ़ भी हम सुन सकें। लेकिन जब मैंने इसकी पूरी डिटेल्स निकाली तो लश्कर तैयबा जो थी ये 1986-1987 में ये मार्ज़ वजूद में आई, और 90 की दहाई में इसका नाम जो है वो उर्फ़ आम जिसे हम कहते हैं कि लोगों की ज़ुबान पे आया और मशहूर हुआ, और जिसमें ज़्यादातर लश्कर तैयबा की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो मकबूजा कश्मीर की हद तक लिमिटेड थी, बल्कि उसके अलावा तो मुझे किसी का नहीं पता। उनके ऊपर इल्ज़ामात बड़े लगे, और ये कहा जाता है कि हाफिज़ सईद साहब जो मुबैना तौर पे लश्कर तैयबा के सरबराह हैं, वो ट्रेन करते हैं या वो मुलव्वस हैं। मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं, हमारे अपने रिपोर्टर्स ने जो चेक किया, वो ये है कि लश्कर तैयबा के कभी भी हाफिज़ सईद साहब किसी भी ओहदे पे फाइज नहीं रहे, ना उसके बनने के वक्त, ना आज तक 2011 में। और जो उनकी 6 रुकनी तंजीम है, जो एक किस्म की शूरा है जो उसको चलाती है, उससे भी उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। वो कभी इंतज़ामी अमूर में या उनकी काउंसिल में या उनकी शूरा में शामिल नहीं रहे। मौलाना अब्दुल वाहिद कश्मीरी जो हैं, जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के अहम रुकन हैं, वो इसकी देखभाल करते हैं, और उनसे पहले ज़की रहमान लखवी जो हैं वो इसके लश्कर तैयबा के ऑपरेशनल चीफ हैं आज तक। इसके अलावा हाफिज़ सईद साहब का उसमें नाम नहीं है। लेकिन मेरे पास इस वक्त जो काबिल ज़िक्र शख्सियात मौजूद हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तानी सियासत की, उनमें सबसे पहले डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हैं, वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। मेरे साथ जनाब मोहतरम सिद्दीक़ुल फ़ारूक साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ जनाब उमर चीमा साहब हैं, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें एक तज्ज़िया निगार बड़े सीनियर सहाफ़ी हसन निसार साहब भी ज्वाइन करेंगे चंद ही लम्हों में। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज जब हम तहकीक कर रहे थे तो मुझे ये पता चला कि ये 50 नाम, जिनमें से कई नाम सिरे से पाकिस्तान में ही नहीं हैं, और कई नाम ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जिनको मौका भी नहीं दिया गया और उनके पास सवालिया निशान है, और हमने ख़ुद से एक तरह से ये अंदाज़ अपना लिया कि शायद वो वाकई दहशत गर्द हों। क्या पाकिस्तान की हुकूमत का, क्या पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस का ये काम नहीं है कि इन लिस्टों के ऊपर वो ना सिर्फ बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी की बल्कि ख़ुद पाकिस्तानियों को बावर कराए कि भाई ये दहशत गर्द नहीं है, आप क्यों पाकिस्तान को इसमें मुलव्वस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखिए, आपने ओवरऑल एक जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो एक इमेज परसेप्शन है अबाउट आवर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और अबाउट आवर डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उनका जिक्र किया है। यकीनन आप हकीकत बयान कर रहे हैं इस हवाले से कि जो
پرسیپشن ہے ٹوٹلی وہ انڈیا میں ہے یا اکراس دی ورلڈ، وہ ایک ہی ہے کہ لشکر طیبہ ہو، لشکر جنگوی ہو، سپاہی صحابہ ہو، سپاہی محمد ہو، یا ڈفرینٹ جو آپ کی انٹرنل ریلیجیس آرگنائزیشن جو پاکستان کے اندر کام کرتی ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں انٹر کنیکٹیوٹی وہ جوڑتے ہیں ود القاعدہ اینڈ ود طالبان۔ اب یہ ایک ان حالات میں جب آپ کی جو ریلیجیس آرگنائزیشنز ہیں اور آپ کی القاعدہ اور طالبان کا جو ایک آپس میں کمیونیکیشن اونرشپ ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے بھی ڈینائل اس کا نہیں دے پا رہے۔ اس کی وجوہات ہیں بہت ساری، کیونکہ جو آپ کی سیکیورٹی اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جب کوئی کارروائی کر کے ان ریلیجیس آرگنائزیشنز کو علیحدہ علیحدہ سے ایویلویٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی جب وہ نیٹ ورک ڈیپ روٹڈ انالیسس کے بعد پبلک ہوتا ہے یا وہ آرگنائزیشنل کیپیسٹی اس کی جب ری ایویلویٹ اور ری اسیس ہوتی ہے، تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں طالبان اور القاعدہ جو ہے وہ پیچھے کھڑی نظر آتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ ریلیجیس آرگنائزیشنز جو ارلی تو سیکٹیرینزم کے حوالے سے ان کی پہچان رہی ہے، اور وہی سیکٹیرینزم جو ہے الٹیمیٹلی پھر ٹیررزم میں کنورٹ ہوا، اور وہ ٹیررزم اب جو ہے وہ صرف پاکستان تک لوکلائز نہیں ہے، وہ اس کو آپ ایکسپورٹ کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں قطع کلامی کروں گا تھوڑی سی، کیونکہ میں آپ کی ایک بات سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو ٹی وی پہ ایک بات کہہ دوں گا، مجھے کل آپ کی طرف سے یا پیمرا کی طرف سے شاید نوٹس آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اعتراضات ہو میری بات پہ، بٹ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ یعنی ہمارے ہاں جو مختلف مسالک ہیں ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی، اور اگر آپ القاعدہ کو اور ان کے ساتھ ملا رہے ہیں تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ جماعت اہل سنت والجماعت کو اگر آپ القاعدہ سے لنک کریں تو وہ انتہائی زیادتی کی بات ہوگی، یہ آپس میں نہیں ملتے، یہ آپس میں ایک مسجد میں بھی نہیں جاتے۔ کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں نام وہ رہی، ہم بینڈ لیکن یہ تو ہے نا کہ ہمیں لشکر اسلام کے اوپر مثلا آپ مجھے یہ بتا دیں کہ سپاہی صحابہ جو ہے، سپاہی صحابہ فرض کریں آپ نے سپاہی محمد کا نام لیا، بینڈ آپ نے کس وجہ سے بینڈ کیا تھا؟ بینڈ آرگنائزیشن آپ کی اینٹی ٹیررسٹ جو ایکٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں۔ رائٹ، صدیق الفاروق صاحب صحیح کہہ رہی ہیں، نہیں بالکل پرسنل نہیں ہے۔ صدیق الفاروق صاحب کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ 4 شیڈیول میں ہم نے ان علماء دین کا بھی نام دیا ہوا ہے جو صرف درس و تدریس سے ہیں؟ ہم صرف ڈکٹیشن لے کے لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ نہ صرف ہمارے علماء کو بلکہ ہمارے مدارس کو بھی تذلیل کریں، جبکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مدرسہ جو ہے دنیا کی سب سے بڑی این جی او ہے اگر ہم اس کو صحیح طور پہ دیکھتے ہیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر لقمان صاحب، آپ نے درست بات کی ہے کہ یہ جو مدارس ہیں ان کے ذریعے اگر آپ مجھے اگر فورم مل گیا ہے تو میرا خیال ہے مجھے بولنا چاہیے۔ جی، یہ جو مدارس ہیں آپ نے درست فرمایا کہ یہ این جی اوز جن میں لاکھوں نہیں کروڑوں یتیم اور غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں انہیں کھانا ملتا ہے، لباس ملتا ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس بر صغیر میں ہی جب کشمیر کا مسئلہ پیدا ہوا یا دنیا میں جہاں جہاں بھی تھے تو خود اقوام متحدہ نے فریڈم موومنٹ کی اجازت دی کہ حق خود اختیاری کے لیے اسلحہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بعد میں افغانستان پر قبضہ ہوا، فلسطین میں جو کچھ ہوا، پھر اس کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ اس کا رد عمل یہ ہوا، میں تھوڑا سا ٹائم کہ افغانستان سے روس ساری دنیا مل گئی سوائے 3 ملکوں کے، اور وہ اس وقت یو ایس ایس آر تھا جو خود قابض تھا، انڈیا اس کے ساتھ تھا، اور اس وقت مشرقی جرمنی اس کے ساتھ تھا، باقی ساری دنیا ایک طرف تھی۔ پھر جب سوویت یونین نکلا اور پھر امریکہ اور نیٹو نے اس کو ریپلیس کیا تو وہ افغان مجاہدین اور وہ طالبان جو اس وقت لڑ رہے تھے ان کے لیے ایک جواز پیدا ہوا، کشمیر کے لیے میں بھی ایک جواز پیدا ہوا، فلسطین میں بھی ایک جواز پیدا ہوا۔ تو وہ جواز جب ان لوگوں کو یا ان ملکوں کو جنہوں نے قبضے کر رکھے ہیں ان ملکوں پر وہ اچھا نہیں لگا، ان کے مفادات کے خلاف ہوا، تو انہوں نے مختلف نام دینے شروع کیے۔ ابھی آپ نے دیکھا انڈیا کے حوالے سے، لیکن میں آپ سب کے ذریعے یہ بات ریکارڈ پر رکھوں گا
کہ اکتوبر 2008 میں جب جوائنٹ سٹنگ آف دی پارلیمنٹ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بلائی گئی اور انہوں نے جو 14 نکات دیے وہ اپنی جگہ، لیکن اس وقت رحمان ملک صاحب نے جو بریفنگ دی پارلیمنٹ کو تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈیا بھی ملوث ہے، اس میں اسرائیل بھی ملوث ہے، انہوں نے 3 اور ملکوں کے نام بھی دیے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ جب دوسرے ملک پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں تو ہمیں اپنی خود مختاری کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اپنی پالیسیاں خود وضع بھی کرنی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے درست کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ان میں سے کسی چیز میں ملوث نہیں تھے ان کا نام ڈالا گیا۔ مثلا سمجھوتا ٹرین سے یہ ثابت ہو گیا کہ انڈیا کی فوج خود ملوث ہے۔ ابھی آپ نے جو ممبئی اٹیک کی بات کی، آپ نے دیکھا کہ وہاں کون لوگ ملوث ہیں۔ تو خدا کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ڈکٹیشنیں نہیں لینی چاہیے۔ کوئی کہے کہ کتا کان لے گیا ہے تو جناب میں ابھی اس پہ آتا ہوں، ایک بڑی چھوٹی سی بات میں نے کرنی ہے عمر صاحب سے، صرف 1 منٹ کی، اس سے پہلے کہ میں بریک لوں میں آپ کو کیونکہ شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ لشکر اسلام کے اوپر جب بین لگا، کیونکہ انٹرنیشنلی اس کے اوپر بین لگا یہاں پہ، تو میں اس وقت کور کر رہا تھا افغانستان کے اندر وار کو، نئی شروع ہوئی تھی، تو اس وقت بھی وہ وہاں پہ کئی ہزار تندور جو ہیں فری وہ چلا رہے تھے اور عام لوگوں کو روٹیاں دے رہے تھے، سب کچھ دے رہے تھے۔ ہم نے بغیر تصدیق کے ان کے اثاثے بند کر دیے، ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے۔ یعنی گلٹی تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی عدالت کہتی ہے کہ آپ گلٹی ہیں۔ میں نے کسی کے کہنے پہ آپ کو کہہ دیا بس چیمہ صاحب آپ گلٹی، از دیٹ اے رائٹ اپروچ؟ شکریہ مبشر، میرے خیال میں آپ نے خود ہی بالکل مناسب بات کی کہ ہمارے حکمران جو ڈکٹیشنز پہ چلتے ہیں، اور ابھی جو بات کی سب جانتے ہیں کہ یہ جو گروپس جن کے کوئی لشکر اور کسی جہادی گروپ جو ہیں یہ سارے کے سارے وہ ہیں۔ کچھ دن پہلے آپ کے پروگرام میں ہلری کلنٹن کا بھی میں بیان دیکھ رہا تھا، انہوں خود مانتے ہیں امریکن اس بات کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے خود گروم کیا، سپورٹ کیا، اور آج انہی کو جو ہے طالبان اور ٹیررسٹ کہہ کے لیبل کر کے ان کے اوپر کیا جاتا ہے۔ جو باٹم لائن جو ہے مبشر وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ آپ دیکھ لیں 9/11 کے بعد چاہے جنرل مشرف نے جتنے بندے پکڑ کے دیے بغیر کسی ثبوت کے، اسی طریقے سے اس حکومت نے بھی پکڑ کے دیے۔ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ کسی بھی جمہوری اور معاشرے کے اندر ہمیشہ جب بھی کسی کے اوپر ایلیگیشن لگائی جاتی ہے تو ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں۔ بغیر ٹرائل کے کسی کی ایگزیکیوشن کرنا یہ کوئی کسی طور پہ بھی کوئی دنیا کا آئین قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کے سامنے ڈاکٹر عافیہ کا کیس آپ کے سامنے، اسی طریقے سے بھی حالیہ جو ریمنڈ ڈیوس کا ہوا اس کے اندر جس طریقے سے ڈٹائی اور کہہ لیں کہ جو مظاہرہ انہوں نے کیا ہے اس سے بڑا واضح ایک چیز سامنے آ جاتی ہے کہ 17 کروڑ لوگ جو ہیں وہ شرمسار ہو جاتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق افغان ہے، صدیق الفاروق ہیں۔ ویل کم بیک ٹو دم آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔